وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر آج سعودی عرب جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی فیوچر انویسٹمنٹ کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت شیڈیول۔ دورہ ریاض میں وزیر اعظم سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام پر مشتمل وفد وزیر اعظم کے ساتھ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے ملکی معاشی اور سفارتی محاذ پر حکومت کی کامیابیوں کو سراہا۔ لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت۔ صوبائی دارالحکومت آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا۔ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری۔ پنجاب حکومت نے اینٹی اسموگ اقدامات تیز کر دیے۔ ہاٹ سپاٹس پر اینٹی اسموگ گنز کا استعمال۔ پی ڈی ایم اے کا آئندہ چند روز میں اسموگ مزید بڑھنے کا الرٹ۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ استنبول میں افغان طالبان سے مذاکرات کا طویل دور۔ پاکستان نے حتمی موقف سامنے رکھ دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کر دیا افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور ہے۔ دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان کے واضح موقف کے برعکس طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں جو افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں ہے۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ استنبول میں جاری مذاکرات میں پاکستان کا واضح اور افغان طالبان کا پیچیدہ موقف۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی موجودگی کے ٹھوس شواہد پیش کر دیے۔ ثابت کیا کہ افغان طالبان نے دہشت گرد گروپس کی قیادت کو پناہ دے رکھی ہے۔ افغان طالبان کا دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی بجائے نرم رویہ۔ افغان طالبان رجیم کا کالعدم تحریک طالبان کو مذاکرات میں شامل کرنے پر زور۔ پاکستان نے واضح کر دیا دہشت گرد گروپوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان کے خلاف کارروائی واحد آپشن ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان کا ایجنڈا بھارت چلا رہا ہے۔ بھارت را کے ذریعے افغان سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے مذموم ایجنڈے پر ہے۔ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے پر پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف خود ایکشن لے گا۔ آپریشن کی قیمت افغان عوام نے چکائی تو اس کی 100% ذمہ داری افغان طالبان رجیم پر ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت کے مداح فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ کوالالمپور میں آسیان اجلاس کے موقع پر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان اور افغانستان جنگ بندی میں سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا۔ پاک افغان مسئلہ اچھے سے حل کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں جنگیں نہیں، تجارت چاہتے ہیں۔ تجارتی ہتھیار کا استعمال کر کے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں۔ امن کا خواہاں ہوں، جنگیں رکوانا چاہتا ہوں۔ ملیشیا، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا امن معاہدے کی نگرانی کرے گا۔ ملیشیا کے صدر انور ابراہیم نے کہا کہ قیام امن کی کوششوں کے لیے امریکی صدر کے مشکور ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کے فروغ کے خواہش مند، کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعاون خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہے۔ نمبر گیم پوری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد منگل کو پیش کیے جانے کا امکان۔ عدم اعتماد کے ساتھ متبادل قائد ایوان کا نام پیش کرنا بھی لازم۔ پیپلز پارٹی نے تاحال نام کا باضابطہ اعلان نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے نون لیگ آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا۔ احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی میں رانا ثناء اللہ اور امیر مقام شامل۔ کمیٹی ممبران کا آج صدر آصف زرداری سے ملاقات کا امکان۔ نمبر گیم پوری کرنے کے لیے فریال تالپور سرگرم۔ بیرسٹر سلطان محمود گروپ کے 5 اراکین نے پی پی کی حمایت کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف فارورڈ بلاک کے 4 اراکین نے بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر میں نئی حکومت کے قیام کے لیے پیپلز پارٹی کی حکمت عملی۔ فریال تالپور کا سندھ ہاؤس اسلام آباد میں فارورڈ بلاک ارکان کے اعزاز میں اشاعیہ۔ 27 ارکان سندھ اسمبلی اور پی پی آزاد کشمیر کے ارکان کی چوہدری یاسین کی قیادت میں شرکت۔ یاسر سلطان، چوہدری ارشد،
سردار محمد حسین، چوہدری اخلاق اور چوہدری رشید شامل۔ چوہدری یاسین نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا 27 ارکان دیکھ کر استعفیٰ دوں گا، اب اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سردار تنویر الیاس بولے کہ 27 کا گولڈن نمبر پورا ویڈیو اور تصاویر ثبوت کے طور پر موجود ہیں۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی، لاہور میں وفاقی وزیر انجینئر امین مقام کی پریس کانفرنس۔ کہا نون لیگ آزاد کشمیر میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق بہتر گورننس میں ناکام رہے، ان کی ناکامی کی بڑی وجہ عوام سے دوری تھی۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ 27 اکتوبر کے دن مقبوضہ کشمیر پر قابض بھارتی فوج کو مسلط کیا گیا، یہی دن سیاہ دن ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر دن کو منایا جائے گا۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ نون لیگ نے فیصل آباد میں ضمنی الیکشن کے لیے امیدوار فائنل کر لیے۔ NA 104 سے راجہ ریاض کے بیٹے دانیال ریاض کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ NA 94 سے بلال بدر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ PP 98 سے آزاد علی تبسم، PP 115 سے طاہر جمیل اور PP 116 سے رانا احمد شہریار کو ٹکٹ جاری۔ وزیر اعظم کا گھریلو صارفین کے لیے گیس کنیکشن کھولنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں گیس کنیکشنز اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہا، پورے پاکستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو رہا ہے۔ 2022 میں PDM حکومت بنی تو چاروں طرف سے گیس کنیکشن دینے کا دباؤ تھا۔ مشکلات کی وجہ سے ہر درخواست دہندہ سے معذرت کرنا پڑی، لاکھوں درخواستیں موصول ہو چکی۔ یہی وہ تسلسل ہے جو نواز شریف کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ وزیر اعظم کی اتحادی جماعتوں اور SNGPL کی ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل اقدامات۔ اسپیشل ایجوکیشن کے 35,600 طلباء کی ہیلتھ اسکریننگ، آئی ٹیسٹنگ، دانتوں کا معائنہ اور دیگر امراض کا علاج، خصوصی بچوں کے داخلہ ڈور ٹو ڈور مہم۔ CM پنجاب خود مختار پروگرام کے تحت اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 2 خصوصی کورسز کا اجرا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ 10 نئی کمپیوٹر لیبس کی منظوری، 8 لیبس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ پہلی 50 پوزیشنیں لینے والے 50 طلباء کو لیپ ٹاپس دیے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں آج سے موسم سرما کے لیے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل۔ صبح اسکول 8:45 پر کھلیں گے، چھٹی دوپہر 1:30 بجے ہوگی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں، رواں سال اسموگ کی صورتحال گزشتہ سال جیسی نہیں، صوبے میں ایئر کنٹرول روم فعال ہے، عوام کو صحت مند فضا کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ سیلاب کے تباہ کن اثرات، اشیاء خورونوش کی برآمدات میں 31% کمی۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں چاول کی برآمدات 42% کمی سے 41 کروڑ 85 لاکھ ڈالر رہ گئی۔ ایک سال پہلے 3 ماہ میں چاول کی برآمدات 72 کروڑ ڈالر تھی۔ سبزیوں کی برآمدات میں 41% کمی، آئل سیڈز کی ایکسپورٹ 68% اور تمباکو کی برآمد 48% تک سکڑ گئی۔ مصالحہ جات کی برآمدات میں بھی کمی کا رجحان، صرف مچھلی اور پھلوں کی برآمد میں اضافہ ہوا۔ وفاق نے حق نہ دیا تو سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کا فیصلہ کر لیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا کرک میں جلسے سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ وفاقی حکومت سوتیلوں جیسا سلوک کر رہی ہے، اس لیے وسائل میں پیچھے ہیں۔ سہیل آفریدی نے کہا، آج KP میں عام آدمی کی حکومت ہے، ایسا کسی اور صوبے میں نہیں۔ پولیس کے لیے 70 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی ہیں، ان میں 40 آ چکی ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم اور اسپیشل برانچ پر انویسٹ کریں گے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے 18 سالہ اقتدار کا حساب دے، MQM کی باتیں چھوڑیں، بڑوں میں بیٹھ رہے ہیں تو بڑوں والی باتیں کریں، جذباتی باتیں نہ کریں۔ MQM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کی نیوز کانفرنس، کہا کہ جب لفظ کرپشن اور لوٹ مار آ جائے تو دماغ میں پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے۔ ہر شہر کا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے۔ 1968 میں ورلڈ بینک خود چل کر آیا
اور کہا کہ ماسٹر پلان بنائیں. آج تک کراچی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں بنا. پاکستان ریلوے کا تہران اور استنبول ٹرین سروس شروع کرنے کا اعلان. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے 31 دسمبر سے ایران اور ترکی کے ساتھ ریلوے ٹریڈ کا آغاز کر رہے ہیں. $2 ارب کی سرمایہ کاری سے ٹریک اپ گریڈیشن کا منصوبہ لا رہے ہیں. 400 کلومیٹر نیا ٹریک 2028 تک مکمل ہوگا. کراچی ریلوے اسٹیشن لاہور سے کئی گنا بڑا بن گیا ہے. شفاف نظام کے ذریعے نئی بھرتی کر رہے ہیں. وفاقی وزیر نے بتایا کہ ٹرینوں میں جدت لا رہے ہیں. ریلوے اسٹیشنز پر کیفیٹیریا اور انٹرنیٹ کی سہولتیں فراہم کرتی.